अस्सलामु अलैकुम वरहमत اللہ۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں پر عیسائی رہتے تھے۔ آپ عیسائیوں کی بستی سے گزر رہے تھے تو اس بستی کے اندر عیسائیوں نے صلیبی لٹکائی ہوئی تھی۔ اسی دوران عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ وضو کی غرض سے کنویں کے اوپر چلے گئے۔ یہاں پر آپ جیسے ہی پہنچے تو آپ کی نظر ایک لڑکی کے اوپر جا پڑی۔ آپ کا سینہ وہیں پر خالی ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ میں اس لڑکی کے پیچھے جا رہا ہوں، آپ لوگ اب واپس جا سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مریدین تھے وہ وہاں پر روتے ہوئے کہنے لگے، ہمارے شیخ صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہ ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ وہ شخص تھے جنہیں 1,00,000 احادیث یاد تھی اور قرآن پاک حفظ تھا، اور انہی کی وجہ سے سینکڑوں مسجدیں آباد تھیں۔ ان کے مریدین کافی جگہوں پر پھیلے ہوئے تھے جو ان کی پیروی کرتے تھے۔ مریدین دوبارہ شیخ صاحب سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ اس لڑکی کے پیچھے نہ جائیں۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ پھر آپ اس لڑکی کے پیچھے چلے گئے، اس کے پیچھے جا کر پتہ کروانے لگے کہ یہ کہاں پر رہتی ہے۔ علاقے والوں نے بتایا کہ یہ ایک نمبردار کی بیٹی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر اس نمبردار کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پر جا کر آپ نے اس کے والد سے فرمایا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے والد نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا نہیں جانتے، آپ کو کچھ عرصے تک ہمارے پاس رہنا ہوگا۔ جب تک آپ دونوں میں موافقت ہو جائے گی تو ہم آپ دونوں کا خوشی خوشی نکاح کر دیں گے۔ پھر لڑکی کے باپ نے ایک اور شرط رکھی کہ آپ کو ہمارے سوروں کو ریوڑ بھی چرانا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے اور کہا کہ میں آپ کے سوروں کو ریوڑ بھی چرایا کروں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ ریوڑ لے کر صبح جنگل میں چرانے کے لیے چلے جاتے تھے اور شام ہونے تک واپس لوٹ آیا کرتے تھے۔ مریدین جو ان کی حالت دیکھ چکے تھے، یہ جیسے ہی واپس پہنچے تو یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو شیخ صاحب کا قصہ سنایا۔ تو لوگوں نے جیسے ہی شیخ صاحب کا قصہ سنا، یہ ایک لڑکی کے پیچھے چلے گئے ہیں، تو کافی مریدین وہاں پر بے ہوش ہو گئے اور کچھ تو موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمارے شیخ صاحب تو ایسے نہ تھے، کافی ساری خانقاہیں چل رہی تھی۔ جہاں تک کہ یہ خبر پہنچتی گئی تو وہ خانقاہیں بھی بند ہوتی گئی۔ لوگ کافی حیران ہو چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے بندوں کے ساتھ ایسا بھی بے نیازی کر سکتا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا معاملہ ہوگا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سچے مرید تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے شیخ صاحب کافی سچے اور پرہیزگار بندے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا معاملہ ہوگا جس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ میں جا کر ان سے حالات معلوم کروں، آخر وجہ کیا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی راہ کی طرف چل پڑے۔ اس بستی کے اندر آ کر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ صاحب کہاں پر ملیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کے شیخ فلاں جگہ پر سور چراتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے، آپ اس جگہ پر چلے جائیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ اس راہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر پہنچے تو دیکھتی ہیں کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اسی جبے، اسی عمامے میں اور اسی عصا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ مبارک کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر کھڑے ہوئے سور چرا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو کافی حیران ہوئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب گئے اور ان کے قریب جا کر فرمایا کہ شیخ صاحب آپ تو حافظ قرآن تھے، کیا آپ کو قرآن پاک ابھی بھی یاد ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے قرآن پاک یاد نہیں رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی آیت یاد ہے؟ تو جواب دیا کہ ہاں مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھ کر سنائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ آیت سنی تو حیران ہوئے کہ ان کو ایک آیت بھی وہی یاد ہے جو ان کے حالات سے مطابقت رکھتی ہے۔
جبکہ پورے کا پورا قرآن پاک بول چکے ہیں۔ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے، کیا آپ کو حدیثیں یاد ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے صرف ایک ہی حدیث یاد ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون سی حدیث آپ کو یاد ہے؟ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ جیسے ہی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ سنے تو رونے لگے۔ پھر ان کے ساتھ ہی حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے اور ساتھ ہی یہ فرماتے رہے کہ اللہ، میں تو آپ سے ایسی امید نہیں رکھتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے۔ آپ روتے رہے اور ساتھ ہی یہ فکرہ بار بار دہراتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ قبول کر لی اور ان کی کو کیفیتیں لٹا دی۔ اب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس حالات میں دیکھا ہوا تھا، تو پھر آپ کو تجسس ہوا کہ آخر شیخ صاحب سے پوچھوں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر پہنچے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بستی میں سے گزر رہا تھا، یہاں پر میں نے عیسائیوں کی صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، کیسے بے وقوف ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو لامحدود اور بڑی بزرگی والا ہے، جس نے کسی کو نہ پیدا کیا ہے نہ کسی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ ہر چیز سے پاک ہے اور نہ ہی اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے۔ بلا شک وہ بہت ہی بڑا عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ اگر تم ایمان پر ہو تو کیا یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے؟ میری رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تم میری رحمت کے سائے میں ہو۔ میں نے تمہیں ایمان پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان کا معاملہ میرے سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ہاں، تمہیں یہ الفاظ کہنے چاہیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی روشنی سے محروم کر دیا ہے، جبکہ میں نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اسی وجہ سے میں پکڑ میں آ گیا اور یہاں تک پہنچا کہ میں بھٹک گیا، اور اب میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کا حال تھا، جو کہ بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہم لوگ نادانی میں آ کر ایسی ایسی باتیں بول جاتے ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا بول چکے ہیں، اور بحث میں آ کر ایک دوسرے سے ایسے ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں جس کے اندر ہم کافی چیزیں عبور کر جاتے ہیں۔ ہمیں علم تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی غلطی کہاں پر کر دی ہے، جبکہ آپ کو چاہیے کہ ہر چیز کو سوچ سمجھ